وہ پورے شہر کا سب سے خطرناک انڈر ورلڈ ڈان شاہ میر سکندر، جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، مگر ایک دن اسی ڈان نے ایک ڈاکٹر لڑکی سے زبردستی نکاح کر لیا۔ لڑکی اسے اپنی ماں کا دشمن سمجھتی رہی، اسے نفرت کرتی رہی، اس کی ہر محبت کو دھتکارتی رہی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ شخص ہر روز چھپ کر اس کی کوما میں موجود ماں کی خدمت کرتا تھا۔ جب اسے سچ کا پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اسی لمحے دشمنوں نے اسے دوبارہ اغوا کر لیا۔ اب شاہ میر کے سامنے صرف دو راستے تھے، یا اپنی جان بچائے یا اپنی محبت۔ شاہ میر کا فیصلہ کیا ہوگا، جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ایک طرف اس کا اصول، دوسری طرف ایک بے بس ماں کی آخری خواہش۔ آخرکار اس نے آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ماہ نور کی ماں کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب مجھے سکون ہے، یہ کہہ کر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ مشین پر دل کی دھڑکن چل رہی تھی، مگر وہ کوما میں جا چکی تھی۔ 3 دن بعد شاہ میر زخموں کے باوجود حویلی واپس آ گیا۔ اس نے آتے ہی پورے گھر کو ایک حکم دیا، آج شام نکاح ہوگا، اور یہ سنتے ہی پوری حویلی میں خاموشی چھا گئی۔ ماہ نور یہ سب سن کر چونک گئی۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ نکاح خواں کو بلا لیا گیا۔ ماہ نور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ تیزی سے شاہ میر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شاہ میر خاموش رہا۔ تم نے کہا تھا میری ماں کو ڈھونڈ کر لاؤ گے، وہ کہاں ہے؟ بولو۔ شاہ میر نے نظریں جھکا لیں، پر دھیرے سے بولا، وہ میرے پاس ہیں۔ ماہ نور کی آنکھوں میں امید چمک اٹھی۔ مجھے ابھی ان کے پاس لے چلو۔ لے جاؤں گا، لیکن پہلے نکاح ہوگا۔ کیا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ماہ نور غصے سے چیخی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اور میں ایک قاتل انڈر ورلڈ کے ڈان سے نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ شاہ میر نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، اگر تم اپنی ماں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو یہ نکاح ہوگا، ورنہ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ماہ نور کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ مجھے لگا تھا تم اچھے انسان ہو، لیکن تم بھی باقی سب جیسے نکلے۔ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں تک پہنچنے کی آخری امید کے ساتھ جب نکاح خواں نے اس سے پوچھا، ماہ نور، تمہیں شاہ میر سکندر سے حق مہر 10 لاکھ میں یہ نکاح قبول ہے؟ ماہ نور نے ایک نظر شاہ میر کو دیکھا، اور پھر اس نے بے بسی سے قبول ہے کہہ دیا۔ اس کے 3 بار قبول ہے کہنے پر شاہ میر نے گہرا سانس لیا، اور اس کے بعد شاہ میر نے بھی نکاح قبول کر لیا، اور اسی لمحے 2 اجنبی ایک ایسے رشتے میں بندھ گئے جس کی بنیاد محبت نہیں۔ نکاح ختم ہوتے ہی ماہ نور نے ایک لمحے کے لیے بھی شاہ میر کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور حویلی کی عورتیں اسے دلہن بنا کر اوپر شاہ میر کے کمرے میں لے آئیں۔ سرخ چوڑے میں ملبوس وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر دلہن والی خوشی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے پر جم رہی تھیں کہ جیسے وہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ شاہ میر آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا ماہ نور کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ تم آرام کر لو۔ اس کے اتنا کہتے ہی ماہ نور پلٹی۔ خبردار، اگر ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا تو۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے میری ماں کو مجھ سے چھین لیا، اور اب زبردستی مجھے اپنی بیوی بنا لیا۔ شاہ میر خاموش کھڑا سنتا رہا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ کاش میں تمہیں اس دن ہسپتال میں کبھی ملی ہی نہ ہوتی۔ ہر لفظ تیر بن کر شاہ میر کے دل میں لگ رہا تھا، مگر اس نے جواب میں صرف اتنا کہا، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے نفرت کرنے کا پورا حق ہے، اور یہ کہہ کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ مگر ماہ نور اس بات پر بھی اکھڑ گئی، کوئی ضرورت نہیں ہے مہربانی کرنے کی، بیڈ پر تم سو جاؤ، میں صوفے پر سوؤں گی۔ مگر اس بار بھی جیت شاہ میر کی ہوئی، اور ماہ نور منہ بسور کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ہر چیز میں اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ پوری رات دونوں ایک ہی کمرے میں رہے، مگر دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی رہی۔ دن گزرتے گئے، ماہ نور نے شاہ میر سے بات کرنا تقریباً چھوڑ دی۔ وہ نہ اس کے ساتھ کھانا کھاتی، نہ اس کی طرف دیکھتی۔ شاہ میر روز ناشتے کی میز پر اس کا انتظار کرتا،
مگر وہ کبھی وقت پر نہ آتی۔ اگر ملازمہ کھانا لے کر جاتی تو وہ پلیٹ واپس کر دیتی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا چہرہ مرجھانے لگا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں ہو گئے۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی کہ ایک دن زینب نے آ کر آہستہ سے کہا، باس، بیگم صاحبہ نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ شاہ میر فوراً اوپر گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو ماہنور کھڑکی کے پاس بیٹھی اپنی ماں کی تصویر سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ شاہ میر خاموشی سے ٹرے اس کے سامنے رکھ کر بولا، کچھ کھا لو۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، چلے جائیں یہاں سے۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کم از کم اپنا غصہ کھانے پر تو مت نکالو، تم بیمار ہو جاؤ گی۔ مر جاؤں تو بہتر ہے۔ یہ سن کر پہلی بار شاہ میر کے چہرے پر درد ابھرا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ایسی بات دوبارہ مت کہنا۔ کیوں؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو جو چاہیے وہ کر رہے، مجھ سے زبردستی شادی کر لی، میری ماں کو اپنے پاس قید کر رکھا ہے، نہ مجھے ان سے ملواتے ہیں، تو اب میں جی کر کیا کروں گی؟ میرا تو کوئی نہیں ہے، ایک ماں تھی، وہ بھی آپ کی قید۔ اور پھر ماہنور نے غصے میں پوری ٹرے زمین پر گرا دی۔ پلیٹیں ٹوٹ گئی اور کھانا فرش پر بکھر گیا۔ مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ شاہ میر نے غصہ کیا اور نہ آواز بلند کی، اور خاموشی سے جھکا، ٹوٹے ہوئے برتن اٹھائے، ملازمہ کو بلایا اور صرف اتنا کہا، بیگم صاحبہ کے لیے دوبارہ کھانا بنا دو، اور بنا کچھ بولے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہنور نے پہلی بار حیرت سے دروازے کی طرف اس کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی، آخر یہ آدمی غصہ کیوں نہیں کرتا؟ ہر صبح شاہ میر خاموشی سے ہسپتال جاتا اور ICU کے باہر کئی منٹ کھڑا رہتا، پھر اندر جا کر ماہنور کی ماں کے پاس بیٹھ جاتا۔ آنٹی، میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا ہے، میں نے ماہنور سے نکاح کر لیا۔ لیکن وہ ہلکا سا مسکرایا، آپ کی بیٹی بہت ضدی ہے، روز مجھ پر غصہ کرتی ہے، کھانا بھی نہیں کھاتی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ روز ڈاکٹروں سے ان کی ریکوری کے متعلق پوچھتا کہ اگر کچھ سدھار ہو تو وہ ماہنور کو سب سچ بتا دے۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا ماہنور کو اس طرح تڑپتا دیکھ کر، پر ڈاکٹر روز یہی کہتے، ابھی کچھ وقت رک جاؤ، انہیں ہوش میں آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ شاہ میر ہر بار ایک ہی جواب دیتا، میں انتظار کروں گا، جتنے دن بھی لگیں۔ اس نے ماہنور کی ماں کو شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں رکھا تھا، اور بہترین ڈاکٹرز سے ان کا علاج ہو رہا تھا، اس لیے شاہ میر مطمئن تھا کہ ایک دن وہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گی۔ نکاح کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ حویلی میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سوائے ایک رشتے کے۔ شاہ میر ہر ممکن کوشش کرتا کہ ماہنور کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جائے۔ ایک دن وہ اس کے کمرے کے دروازے پر آ کر رکا۔ تیار ہو جاؤ، ماہنور نے کتاب بند کرتے ہوئے بے رخی سے پوچھا۔ کیوں؟ شہر جانا ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ پہلی بار شاہ میر نے شوہر ہونے کا حق جتاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد دونوں شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں تھے۔ شاہ میر ایک ایک کر کے کپڑے، جوتے، زیورات اور ضرورت کا ہر سامان اس کے لیے خریدتا جا رہا تھا۔ یہ بھی پیک کر دیں اور یہ بھی۔ وہ آج خوش تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ماہنور کے لیے پورا بازار خرید لیتا۔ ماہنور نے جھنجھلا کر کہا، میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ماہنور خاموش ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی ناراضی تھی۔ حویلی واپس آنے کے بعد بھی شاہ میر نے ایک نیا اصول بنا دیا، جب تک ماہنور کھانا نہیں کھائیں گی، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شروع میں ماہنور نے ضد کی اور کھانا واپس بھجوا دیا کہ مجھے نہیں کھانا، اور شاہ میر کی بات کو اگنور کر دیا۔ لیکن جب زینب نے بتایا کہ باس بھی صبح سے بھوکے ہیں تو وہ حیران رہ گئی، اور اس دن اس کے دل میں شاہ میر کے لیے تھوڑی سی فیلنگ آئی، اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ سچ میں شاہ میر ایسا ہی ہے جو اس کے لیے صبح سے بھوکا ہے۔ پھر اس نے اپنی سوچ کو سائڈ کیا اور خود نیچے آ گئی۔ شاہ میر خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کھانا کھاؤ،
آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے؟ کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو، مجھے تمہاری ذمہ داری نہیں بننا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اٹھ گئی۔ شاہ نے گہرا سانس لیا مگر اسے روکا نہیں۔ وقت گزرتا گیا، ماہنور کو اب کم غصہ آتا اور وہ شاہ کے ساتھ بھی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور کبھی کبھی کافی پیتے ہوئے ڈھیروں باتیں کرتے۔ ماہنور کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ہر صبح تقریباً 10 بجے شاہ خاموشی سے حویلی سے نکل جاتا ہے اور 2 سے 3 گھنٹے بعد واپس بھی آتا ہے۔ یہ سلسلہ روز کا تھا کہ ایک دن ماہنور نے زینب کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ باس روزانہ ہسپتال جاتے ہیں۔ ماہنور نے اس بارے میں زینب سے پوچھا بھی کہ سچ سچ بتاؤ، تمہارے باس روز کہاں جاتے ہیں؟ زینب نے فوراً نظریں جھکا لی۔ مجھے نہیں معلوم بیگم صاحبہ، جھوٹ بول رہی ہو یا واقعی نہیں جانتی؟ ماہنور کو شک ہونے لگا، لیکن جب اسے کچھ زیادہ معلومات حاصل نہ ہوئی تو اس نے خود سے اندازہ لگایا کہ شاید اس کا کوئی آدمی زخمی ہوگا۔ ابھی اس کا شک کچھ کم ہوا تھا، لیکن اگلے ہی دن شاہ اپنے اسٹڈی روم میں فون پر بات کر رہا تھا کہ ماہنور اتفاقاً وہاں سے گزری۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ اندر سے شاہ کی آواز آئی، ڈاکٹر، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اب اپنی ماں کا نام سنتے ہی ماہنور کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کیا کہا اس نے دروازے سے کان لگا دی۔ جی میں 1 گھنٹے میں ہسپتال پہنچ رہا ہوں۔ کال بند ہو گئی اور ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی؟ کیا امی ہسپتال میں ہیں؟ اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوال آنے لگے اور پھر اس نے فوراً فیصلہ کر لیا، کل جیسے ہی شاہ حویلی سے نکلے گا میں اس کا پیچھا کروں گی۔ اور اگلی صبح شاہ ہمیشہ کی طرح اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی سے نکل گیا۔ ماہنور نے پہلے سے ہی ایک منصوبہ بنا رکھا تھا، تو گارڈ کی نظروں سے بچتے بچاتے ہوئے وہ گیراج میں پہنچی اور شاہ کی گاڑی کی ڈگی آہستہ سے کھول کر اس میں چھپ گئی۔ چند لمحوں بعد گاڑی حویلی سے نکل چکی تھی اور ماہنور کو اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کا یہ ایک قدم اس کی زندگی کو ایک بار پھر خطرناک موڑ پر لے جانے والا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر شاہ ہمیشہ کی طرح سیدھا ICU کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ آج اس کے پیچھے ایک اور وجود بھی خاموشی سے چل رہا تھا۔ ماہنور وہ دروازے کے باہر ہی دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ شاہ آہستہ سے اندر داخل ہوا اور کرسی کھینچ کر ماہنور کی ماں کے قریب بیٹھ گیا اور حسب معمول ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ السلام علیکم آنٹی، آج پھر میں آ گیا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی بیٹی آج بھی مجھ سے ناراض ہے۔ آج بھی اس نے میرے ساتھ ناشتہ نہیں کیا، لیکن مجھے یقین ہے ایک دن اسے سب سچ معلوم ہو جائے گا تو اس کا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور میں اپنا وعدہ آخر تک نبھاؤں گا۔ بس آپ جلدی سے ہوش میں آ جائیں، وہ آپ کے بغیر بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ اور یہ سب سن کر دروازے کے باہر کھڑی ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہر لفظ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اسی لمحے اس کی ماں کی انگلی ہلکی سی حرکت کرنے لگی۔ شاہ کی نظر فوراً اس پر پڑی تو وہ خوشی سے تقریباً اچھل کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر جلدی آئیں۔ ڈاکٹر اور نرسیں دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مبارک ہو مسٹر شاہ، لگتا ہے مریضہ اب آہستہ آہستہ کوما سے باہر آ رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی شاہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اٹھی۔ الحمدللہ، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اب وقت آ گیا ہے، آج میں ماہنور کو سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ ماہنور اس کی ہر بات سن چکی تھی۔ شاہ کے جاتے ہی ماہنور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی اور جیسے ہی اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کتنی غلط تھی امی، میں نے ایک ایسے انسان کو برا سمجھا جو ہر روز آپ کے پاس آتا رہا، جس نے آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے
مجھ سے نکاح کیا اور میں اسے ہر روز تکلیف دیتی رہی۔ ماہنور ماں کے ساتھ لپٹی خود کو ملامت کرتی رہی۔ میں کتنی بے وقوف تھی، اس نے تو ہمیشہ میرا خیال رکھا اور میں نے اس کے بدلے اسے صرف نفرت دی۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، اب میں شاہ میر سے معافی مانگوں گی۔ مگر شاید قسمت کو ابھی یہ منظور نہ تھا۔ وہ ماں سے مل کہ جوں ہی بعد ہسپتال سے باہر نکلی، دو سیاہ گاڑیاں اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، چند مسلح آدمیوں نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ ان میں سے ایک نے کہکا لگایا، ہم عدنان کے آدمی ہیں اور آج شاہ میر اپنی سب سے بڑی کمزوری کی قیمت چکائے گا۔ چند ہی منٹوں بعد ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی۔ ماہنور کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے سر پر بندوق تانی گئی تھی۔ وہ ویڈیو فوراً شاہ میر کے موبائل پر بھیج دی گئی۔ عدنان کی آواز گونجی، اگر اپنی بیوی کی سلامتی چاہتے ہو تو اکیلے ہمارے اڈے پر آ جاؤ، اور اگر کسی کو ساتھ لائے تو اس کی لاش لے جانا۔ ویڈیو دیکھتے ہی شاہ میر کے ہاتھ کانپ گئے۔ چند لمحے پہلے تک جو انسان خوشی سے مسکرا رہا تھا، اب اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے صرف ایک جملہ کہا، اس بار نہیں، میں ماہنور کو نہیں کھو سکتا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا اور بتائے گئے پتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اڈے پر پہنچتے ہی اس نے اپنا اسلحہ زمین پر رکھ دیا۔ میں آ گیا ہوں، اب ماہنور کو چھوڑ دو۔ عدنان زور سے ہنس پڑا، شاہ میر سکندر، آخر کار تیرے دل کی کمزوری مل ہی گئی۔ اس کے آدمیوں نے شاہ میر کو رسیوں سے باندھ دیا۔ پھر وہ ماہنور کی طرف بڑھے، اب دیکھ، تیری بیوی کو تیرے سامنے رلائیں گے۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، نہیں پلیز۔ اور یہ منظر دیکھتے ہی شاہ میر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے پوری طاقت سے رسیاں توڑ ڈالی۔ اگلے ہی لمحے پورا گودام گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ چند ہی منٹوں میں عدنان کے تمام آدمی زمین پر ادھم ہوئے پڑے تھے۔ شاہ میر دوڑ کر ماہنور کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کھولے اور اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ماہنور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پہلی بار اس نے نفرت سے نہیں بلکہ محبت اور پچھتاوے سے شاہ میر کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی سمجھ ہی نہیں سکی۔ شاہ میر نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اب کچھ مت کہو۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ماہنور کے لیے پیار چھلک رہا تھا کہ وہ ماہنور کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو محفوظ ہو، بس یہی کافی ہے۔ دونوں جیسے ہی وہاں سے مڑے، پیچھے زخمی پڑے عدنان نے آخری بار بندوق اٹھائی اور گولی شاہ میر کے کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ شاہ میر، ماہنور کی دل دہلا دینے والی چیخ پورے گودام میں گونج اٹھی۔ شاہ میر زخم کی شدت برداشت نہ کر سکا اور زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے پولیس اور شاہ میر کے آدمی اندر داخل ہوئے۔ شاہ میر پہلے ہی خفیہ طور پر اپنے آدمیوں کو اطلاع دے چکا تھا، اس کی بدولت وہ بروقت پہنچ گئے۔ عدنان نے دوبارہ گولی چلانے کی کوشش کی، مگر پولیس کی جوابی فائرنگ میں وہ وہیں مارا گیا۔ شاہ میر کو فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر ماہنور دونوں ہاتھ اٹھائے مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ یا اللہ، میرے شاہ میر کو بچا لے، میں نے انہیں بہت تکلیف دی، میں نے ان کی محبت کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اگر میں ضد نہ کرتی، اگر میں حویلی سے باہر نہ نکلتی تو آج وہ موت و زندگی کی جنگ نہ لڑ رہے ہوتے۔ وہ خود کو مسلسل ملامت کر رہی تھی اور ایمرجنسی وارڈ کے سرخ بلب کو دیکھتے ہوئے صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، بس ایک بار میرے شاہ میر کو مجھے واپس دے دے۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میری ہر خوشی لے لے، لیکن میرے شاہ میر کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ 2 گھنٹے کا طویل آپریشن اسے صدیوں جتنا لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ آخرکار ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ مبارک ہو، مریض اب خطرے سے باہر ہے۔
گولی کندھے کو چیرتے ہوئے نکل گئی تھی، اس لیے خون کافی بہہ گیا تھا۔ ابھی انہیں شدید کمزوری ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی ماہنور کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ الحمدللہ کہتے ہوئے وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گئی اور سجدہ شکر ادا کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم انہیں وارڈ میں منتقل کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ کچھ دیر بعد شاہ کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ماہنور دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہ کی آنکھیں ابھی بند تھیں، اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور کندھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ماہنور آہستہ سے اس کے قریب بیٹھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر شاہ کے ہاتھ پر گرا۔ شاید لمس کو شاہ نے محسوس کر لیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو اس کی پہلی نظر ماہنور پر پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ یہ سن کر ماہنور بے اختیار رو پڑی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، تم نے پھر بھی سب سے پہلے میری فکر کی۔ مجھے معاف کر دو شاہ، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں۔ شاہ نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ بس اب مزید مت رو، تمہارے آنسو مجھے کمزور کر دیتے ہیں۔ ماہنور نے پہلی بار محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ اگلا 1 ہفتہ ماہنور نے دن رات شاہ کی خدمت میں گزار دیا۔ وقت پر دوائیاں دینا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا، زخموں کی پٹی بدلنا، رات کو بار بار اٹھ کر اس کا بخار چیک کرنا۔ وہ ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتی۔ شاہ کبھی کبھی مسکرا کر کہتا، ڈاکٹر صاحبہ آپ تو مریض سے زیادہ اس کی تیماردار بن گئی ہیں۔ ماہنور شرما کر نظریں جھکا لیتی، یہ میرا فرض ہے۔ اور شاہ آہستہ سے جواب دیتا، نہیں یہ محبت ہے۔ ماہنور کے گال سرخ ہو جاتے۔ اسی دوران ماہنور کی والدہ بھی مکمل ہوش میں آ چکی تھی اور انہیں بھی ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ آج کئی دنوں بعد حویلی میں خوشیوں نے دوبارہ دستک دی تھی۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف تازہ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ کی واپسی کی خوشی میں پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ شام ڈھلتے ہی گاڑی حویلی کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی۔ جیسے ہی شاہ گاڑی سے باہر نکلا، اس کی نظر سامنے کھڑی ماہنور پر جا ٹھہری۔ وہ سرخ لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں، صرف محبت، سکون اور اپنائیت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ شاہ کے قریب آئی۔ سب کے سامنے اس نے پہلی بار شرمندگی سے نظریں جھکائیں اور دھیرے سے کہا، ویلکم شاہ صاحب۔ شاہ مسکرا دیا۔ اسی وقت ماہنور کی والدہ آگے بڑھی۔ انہوں نے دونوں کے سروں پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ شاہ کے حویلی واپس آنے کے بعد جیسے اس گھر کی رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ ماہنور اب پہلے والی ضدی اور غصے والی لڑکی نہیں رہی تھی۔ وہ صبح شاہ کی دوا اپنے ہاتھوں سے دیتی، ناشتے کی ٹرے خود اس کے کمرے میں لے کر جاتی اور وقت پر اسے آرام کرنے کی تلقین کرتی۔ اگر شاہ کسی ضروری کام کے لیے بھی اٹھتا تو وہ فوراً کہہ دیتی، ڈاکٹر نے مکمل آرام کا کہا ہے، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ شاہ ہلکا سا مسکرا دیتا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ اب پہلی بار حویلی کے ملازموں نے اپنے باس کو دل کھول کر مسکراتے دیکھا تھا۔ ایک شام باغ میں دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ماہنور نے چائے کا کپ شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا وہ شخص بن جائے گا جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ شاہ مسکرایا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک ڈاکٹر میری ساری گولیاں، دوائیاں اور میٹنگز بند کروا دے گی۔ ماہنور ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی سن کر شاہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کا وہ مدتوں سے انتظار کر رہا تھا۔ چند دن بعد شام کے وقت سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ماہنور کی والدہ بھی اب مکمل صحت یاب ہو چکی تھی۔ انہوں نے محبت سے دونوں کو اپنے پاس بلایا۔
مجھے تم دونوں سے ایک بات کرنی ہے۔ دونوں خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے شاہ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا، پہلا نکاح حالات کی مجبوری تھا۔ اور پھر انہوں نے ماہنور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس وقت میری بیٹی کی مرضی بھی شامل نہیں تھی اور میں بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ اس لیے اب میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کا نکاح ایک بار پھر ہو، اس بار خوشی سے، سب کی دعاؤں کے ساتھ، اور اس بار میری بیٹی اپنی مرضی سے قبول ہے کہے۔ شاہ نے فوراً ماہنور کی طرف دیکھا۔ فیصلہ صرف تمہارا ہوگا۔ اگر تم نہیں چاہتی تو کبھی نہیں ہوگا۔ ماہنور کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ شاہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس بار میں اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی ماہنور کی والدہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ ایک ہفتے بعد شاہ سکندر کی حویلی ایک بار پھر دلہن کی طرح سج چکی تھی۔ پورا لان سفید اور سرخ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ شہر کی نامور شخصیات، رشتہ دار اور عزیز و اقارب ان کی خوشی میں شریک تھے۔ پہلی بار اس حویلی میں خوف نہیں، صرف خوشیوں کا راج تھا۔ ادھر ماہنور کو دلہن بنایا جا رہا تھا، جو سرخ روسی جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ، ماتھے پر جھومر، ہاتھوں میں مہندی، وہ واقعی کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ شاہ بھی سیاہ رنگ کی خوبصورت شیروانی میں ملبوس تھا۔ اس کی شخصیت پہلے کی طرح پر رعب ضرور تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں صرف محبت تھی۔ جب نکاح خواہ نے پوچھا، ماہنور بنت، کیا آپ کو شاہ سکندر سے نکاح قبول ہے؟ اس بار ماہنور کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر شاہ کی طرف، اور پورے اعتماد سے کہا، قبول ہے۔ اس کے 3 بار کہنے کے بعد مولوی صاحب نے شاہ سے پوچھا، شاہ سکندر، کیا آپ کو ماہنور اپنے نکاح میں قبول ہے؟ شاہ نے بھی مسکراتے ہوئے نکاح قبول کیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی پورا حال مبارکبادوں اور دعاؤں سے گونج اٹھا۔ ماہنور کی والدہ نے دونوں کو گلے لگایا۔ اللہ تم دونوں کی محبت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ رات گئے تمام رسمیں مکمل ہونے کے بعد ماہنور کو دوبارہ شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ سفید اور سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا، خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ماہنور شرماتے ہوئے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے اپنی دلہن کو دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ ماہنور نے نظریں جھکا لیں۔ شاہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور نرمی سے بولا، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری زندگی واقعی آج سے شروع ہوئی ہے۔ ماہنور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ آج میں مجبور نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے آپ کی شریک حیات بنی ہوں۔ شاہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ماہنور نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، اور شاہ نے بھی محبت کے اظہار میں ماہنور کے ماتھے پر لب رکھ دیے اور اس کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا، چاندنی کی نرم روشنی اور دونوں کے چہروں پر پھیلی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ طویل آزمائشوں کے بعد آخر کار شاہ اور ماہنور کی محبت کو اس کی خوبصورت منزل مل چکی تھی۔